بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا کے سید اور سردار ہیں، اور تمام مخلوقات سے افضل اور ہمارے جیسے مجرمین کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلالت شان حق تعالی شانہ کے ایسے اکمل اور باکمال مظہر ہیں کہ مخلوقات الہیہ آپ کی بلندی مقام کے فہم سے عاجز ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر گناہگار امتی کے شافعی ہیں کہ آپ سید العارفین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق تعالی شانہ کا مشاہدہ اس طرح کیا کہ ذرہ بھی اس رؤیت میں امکان خطا نہیں۔ کما قال اللہ تعالی ما زاغ البصر وما طغى، سورہ نجم کی آیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کو علم نشرح لک صدرک سے وہ خاص نور عطا ہوا تھا جو مشاہدہ جمال و تجلیات الہیہ سے بھی خیرہ نہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت مشاہدہ ایسی قوی تجلیات حق کا تحمل کیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام سے بھی اس کا تحمل ممکن نہ تھا۔ چنانچہ یہ نعت کے الفاظ ہیں، جو نعتیہ کلام ہے اس کے الفاظ ہیں کچھ کہ الطاف الہیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما لیں گے اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین زندہ رہے گا۔ حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا کہ میں کاتب وحی اور معجزات کو بلند کرنے والا ہوں اور کم و زیادہ کرنے والوں کو قرآن سے دور رکھنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب و خدام بہت سے شہروں کے حاکم اور صاحب جاں ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مچھلی سے چاند تک پھیلے گا، یعنی آفاق عالم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے منور ہوگا۔ جیسے کہ آج تمام کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا پھیلے ہوئے ہیں، اور 5 وقت اذانیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے روشن ہو رہا ہے۔ 24 گھنٹے میں کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جس کے اندر اذان نہ ہو رہی ہو۔ دوسری بات کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی نبوت کا نور اس سورج کے نور کی مانند ہے کہ اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ جیسے سورج طلوع ہوتا ہے تو چاند اور ستارے
غائب ہو جاتے ہیں اور ہر چیز روشن ہو جاتی ہے. اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پچھلے باقی ادیان اور تمام امتوں کا جو پچھلا معاملہ تھا وہ ایسے ہی ہو گیا جیسے چاند اور ستاروں کا معاملہ. پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن مقام محمود پر سجدہ فرمائیں گے اور اللہ رب العزت کی ایسی حمد و ثنا بیان فرمائیں گے کہ اس سے پہلے کسی نے نہ کی ہوگی. چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بھی تعلیمات ہیں، جو بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، اگر وہ ہم اپنائیں گے تو اس کا مثل ایسے ہی ہوگی کہ ہم لوگ اپنے اندر نور کو اکٹھا کر رہے ہیں. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کہ کشتی نوح کسی ہے کہ جو شخص ہم سے اور ہم سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے اصحاب سے رابطہ کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نگاہ کیمیا اثر ملی کہ ایک نگاہ کے صدقے میں ایسی معیاری تصدیق کی توفیق ہوئی کہ امت میں آپ صدیق کے لقب سے مشہور ہوئے. چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے دیکھنا چاہتے ہو کہ کوئی مردہ زمین پر مثل زندہ چل رہا ہے تو وہ میرے صدیق کو دیکھ لے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نفس کو اس طرح فنا کر چکے ہیں کہ زمین پر ان کا چلنا پھرنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی مردہ چلتا پھرتا ہو، اور ان کی روح رب العرش سے قوی تعلق کے سبب عرش پر فائز ہوئے. چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت اتحادی حاصل کی کہ جیسا معاملہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اسی کی من و عن کاپی، اسی کے من و عن محبت کا ایسا تعلق قائم کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات میں، قول میں، فعل میں بالکل اپنے آپ کو ویسے ہی ڈھال لیا. تو اس کو کہتے ہیں کہ نسبت اتحادی حاصل ہونا. جیسے بعض مشائخ کے ہاں آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ کسی مرید کے خد و خال، چہرہ بالکل شیخ سے ملنا شروع ہو گئے ہیں اور اس کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا سب شیخ کے ساتھ ہے، تو شیخ جیسا ہے تو سمجھیں کہ اس کو نسبت اتحادی حاصل ہو گئی ہے اپنے شیخ کے ساتھ.
اللہ رب العزت ہمیں کامل اطاعت کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مقربین بندوں میں شامل فرمائے۔ کل ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کچھ سنتیں پڑھی تھیں، تو آج ہم لوگ کھانے کی سنتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آج اس بیان کرے گا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھانے سے متعلق کیا سنتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ دسترخوان بچھانا، کھڑے ہو کر چلتے پھرتے نہیں کھانا۔ دوسری چیز یہ کہ کھانے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھونا اور گیلے ہاتھ سے کھانا کھانا اور بعد میں دونوں ہاتھ دھونا اور کپڑے سے صاف کر لینا۔ پھر بلند آواز سے بسم اللہ پڑھنا، یا کھانے کی جو دعا ہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اور اگر اس ٹائم بھول گئے ہیں تو بسم اللہ واولہ وآخرہ پڑھیں۔ پھر سیدھے ہاتھ سے داہنے ہاتھ سے کھانا کھانا، مجلس میں جو بزرگ ہوں ان سے کھانا شروع کرانا، بڑی عمر کا جو شخصیت ہو ان کو دینا۔ کھانا ایک قسم کا ہو تو اپنے سامنے سے کھانا، مطلب اگر چاول ہیں تو اپنے سامنے سے چاول کھائے جائیں، اور مختلف انواع کے کھانے ہیں تو تشت کو گھما لیا جائے، اگر لقمہ گر جائے تو اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا۔ پھر ٹیک لگا کر کھانا نہ کھانا، اور کھانے میں کسی بھی قسم کا عیب نہ نکالنا، اور جوتے اتار کر کھانا کھانا۔ کھانے کے وقت پاؤں کے بل اکڑو بیٹھنا کہ دونوں گھٹنے کھڑے ہوں، یا دایاں گھٹنا کھڑا ہو اور بایاں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھنا، یا قاعدہ کی شکل میں دو زانو ہو کر آگے کی طرف جھک کر بیٹھنا۔ کھانے کے برتن کو صاف کر لینا، کیونکہ اس طرح کرنے سے برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا، نیز پہلے درمیانی انگلی پر، پھر کلمہ والی، پھر انگوٹھا چاٹنا۔ اور علماء نے یہ بھی چیز بتائی کہ دسترخوان پہ جو روٹی کے بھورے گر جائیں، ٹکڑے گر جائیں، کھانے کے ذرے سے ذرات گر جائیں، تو اگر ان کو اٹھا کے کھا لیا جائے تو اللہ تعالیٰ جو اولاد عطا فرماتے ہیں وہ نہایت ذہین ہوتی ہے۔ اسی طرح کھانے کے بعد دعا پڑھنا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ پھر پہلے دسترخوان اٹھائے پھر خود اٹھے۔ دسترخوان اٹھاتے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرے۔ پھر دونوں ہاتھوں کا دھونا، اگر چکنائی لگ گئی ہو تو دھونے سے پہلے ان کو ہاتھوں، بازوؤں اور قدموں سے پوچھ لینا، کہ صابن ہو تو بہت اچھا ہے کہ صابن سے دھوئے جائیں۔ کلی کرنا، دانت صاف کرنا، اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو وہ ساجد نے آپ کو بتا دیا ہے کہ، اور کسی کے گھر دعوت کھائے تو دعوت دینے والے کو یہ دعا دینا کہ اللہم اطعم من اطعمنا واسقِ
من سقانا، کہ اے اللہ تو کھلا اس کو جس نے ہم کو کھلایا، اور تو پلا اس کو جس نے ہم کو پلایا۔ اگر عربی میں دعا نہ آتی ہو تو اردو میں دعا دے دیں، اور اگر اردو میں بھی نہ آتی ہو تو جس کی جو زبان ہے، جو وہ گھر میں مادری زبان میں بات کرتے ہیں، اس میں دعا دے دیں۔ دعا دینا ہمارا کام ہے۔ اللہ رب العزت کو ساری زبانیں آتی ہیں، اور اللہ رب العزت کو سب کی نیتیں بھی معلوم ہیں۔ تو ہمارا کام ہے ہم عمل کریں، باقی کام اللہ رب العزت کا ہے۔ تیسری چیز ہے ہمارا آج کا سبق قرآن مجید کا سپارہ، آج 26ویں کی رات ہے، 26ویں کی رات ہوگی، تو ہم نے کل 25واں پارہ پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم 26ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے کہ اس میں کل 6 حصے ہیں۔ پہلا سورہ الاحقاف ہے مکمل، پھر سورہ محمد ہے، پھر سورہ فتح ہے، پھر سورہ حجرات ہے، پھر سورہ قاف ہے، پھر سورہ زاریات کا ابتدائی حصہ ہے۔ سورہ احقاف میں کئی باتیں مذکور ہیں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بیان ہے۔ حمل کی اقل مدت جو ہے، جو سب سے کم مدت کا بیان ہے، وہ 6 ماہ ہے۔ قوم عاد کی شرارت اور ان پر آنے والے عذاب کا تذکرہ ہے کہ ان پر ایسی ہوا چلی کہ اس نے سب کو تہہ بالا کر دیا۔ پھر جنوں کے ایمان لانے اور اپنی قوم میں دائی کی حیثیت سے کام کرنے کا بیان ہے۔ پھر سورہ محمد میں بہت سی باتیں ہیں کہ جنت کی مثال بیان کی گئی ہے کہ اس میں ایسی نہریں ہیں جس کا پانی گدلا نہیں ہوتا، دودھ کی نہریں کہ جس کا رنگ نہیں بدلتا، جس کا شراب کی نہریں، خالص شہد کی نہر، اور ہر قسم کے پھل وغیرہ۔ سبحان اللہ۔ آدمی جب مال پا جاتا ہے یا سرداری اور منصب کا مالک ہو جاتا ہے تو رشتے کو نہیں نبھاتا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اعمال کی بربادی کا ذریعہ ہے۔ پھر سورہ فتح کی بعض باتیں یہ ہیں کہ اس صورت میں فتح مبین سے مراد یا تو صلح حدیبیہ ہے یا فتح مکہ مکرمہ، جیسا کہ مفسرین کے ہاں اختلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی تعظیم و توقیر اور مدد کرنے کا بیان۔ پھر صلح حدیبیہ کے بعض حالات کا بیان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا تذکرہ کہ آپ مسجد حرام کی زیارت کریں گے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، بعض عمدہ صفات کا بیان ہونا۔ پھر سورہ حجرات میں کئی باتیں ہیں۔ نبوت اور رسالت کا مقام ہے، دو جماعتوں کے درمیان اختلاف کی صورت میں اصلاح کی کوشش اور بغاوت کرنے والی جماعت کے مد مقابل کھڑے ہونا، یہاں تک کہ وہ راہ راست پر آ جائے۔ پھر سماج کو تباہ کرنے والی بعض صفات کا بیان کہ ان سے بچنا چاہیے، کہ غیبت، چغلی، بدگمانی، یہ برے القاب سے خطاب وغیرہ، ان سے بچنا چاہیے۔ پھر سورہ قاف کی چند باتیں ہیں کہ قیامت کا بیان کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، قوم نوح، اصحاب رس و سمود، عاد، فرعون اور اخوان لوط کی تکذیب کا بیان، جہنم کی کشادگی اور جنت کی قربت کا تذکرہ، اور آخرت کے میدان میں کس طرح لائے جائیں گے اور مشرکین کو کیسے عذاب شدید میں ڈالا جائے گا، اس کا بیان۔ پھر سورہ زاریات کے ابتدائی حصے کی بعض باتیں یہ ہیں کہ حساب و کتاب ہو کر رہے گا، اس سے مفر نہیں۔ متقیوں کے بعض صفات کا بیان کہ وہ رات میں بہت کم سوتے ہیں اور سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں اور اپنے مالوں میں سائل اور محروم کا حق فراموش نہیں کرتے، اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمانوں کا آنے اور ان کی ضیافت کا تذکرہ ہے۔
دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے مقربین بندوں میں شامل فرمائیں. تھوڑی دیر کے لیے ختمہ شریفہ پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نعم المولا ونعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ ذو فضل علی المؤمنین. اللہ ذو فضل. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہ ولی الذین آمنوا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ ولی المؤمنین واللہ ولی المؤمنین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز اور مسکین بندے ہیں. یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خطاؤں کی بخشش فرما دیجئے، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما دیجئے. اے رب کریم، جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما دیجئے. اے رب کریم، جو گناہ ہم نے راتوں میں کیے معاف فرما دیجئے. اے رب کریم، جیسے کسی بچے کو نہلا دھلا دیا جاتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے، یا اللہ ہم بھی آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں رمضان المبارک کے پچھلے 2 اشروں میں اسی طرح صاف ستھرا گناہوں سے اور علائشوں سے پاک کر دیا.
اور رب کریم پھر بچے کو سجایا جاتا ہے، اس کو اچھے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، اچھی خوشبو لگائی جاتی ہے۔ یا اللہ ایسے ہی ہمیں بھی اچھے اخلاق عطا فرما دیجیے۔ اے رب کریم ہمیں بھی ایسے قرب کے اعلیٰ مقام عطا فرما دیجیے۔ اے رب کریم رمضان المبارک میں ہماری کامل بخشش فرما کے یا اللہ ہمیں اپنے مقربین لوگوں میں شامل فرما لیجیے۔ اے رب کریم ان لوگوں میں شامل فرما لیجیے جن کی آپ بخشش فرماتے ہیں۔ اے رب کریم ہمیں ایسا بنا لیجیے کہ آپ کو پسند آ جائیں۔ یا اللہ ہم دنیا میں بھی ایسے رہیں کہ آپ کی خوشنودی والی زندگی گزاریں۔ یا اللہ ہمیں آخرت بھی ایسی نصیب ہو کہ آپ ہمیں دیکھ کر مسکرائیں اور ہم آپ کو دیکھ کر مسکرائیں۔ رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے میرے مالک ہمارے من کی غلاظت کو دھو ڈالیے۔ اے رب کریم آج ہمارے پاس وقت ہے، یا اللہ دنیا میں ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے رب کریم آج ہمیں پاک و صاف کر دیجئے۔ اے اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں ہمیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے پاؤں کے ناخنوں تک یا اللہ شریعت اور سنت کے تابع فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارا ظاہر بھی سنوار دیجئے۔ اے رب کریم ہمارے باطن کو بھی سنوار دیجئے۔ یا اللہ ظاہر کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سجا دیجئے، باطن کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے سنوار دیجئے۔ اے رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ ہمارے تمام سیئات کو حسنات میں بدل دیجئے۔ اے رب کریم ہمیں شب زندہ دار لوگوں میں شامل فرما لیجئے، اپنی عبادت گزار لوگوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے رب کریم ہمیں اپنے شکر گزار لوگوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے رب کریم ہمیں متقین میں شامل فرما لیجئے۔ اے رب کریم ہمیں ہمارے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے۔ اے رب کریم اپنے فضل سے ہمیں قلب سلیم عطا فرما دیجئے، عقل سلیم عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ آپ اسے تو مانگ سکتے ہیں۔ اے رب کریم ہمیں اتنا دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرمائیے عافیت کے ساتھ کہ اللہ مخلوق کی محتاجی نہ رہے۔ اے رب کریم عافیت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ تمام قرضوں سے نجات عطا فرمائیے۔ یا اللہ تمام بیماریوں سے شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ اے رب کریم ظالموں کے ظلم سے بچائیے، شریروں کے شر سے بچائیے۔ اے رب کریم دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بچائیے۔ یا اللہ حاسدین کے حسد سے بچائیے، جادو ٹونے سے، جادو جنات سے۔ اے اللہ ہر قسم کی شر انگیز چیزوں سے اپنی حفاظت عطا فرمائیے۔ اے میرے مالک ہمیں مخلوق کے لیے خیر کا باعث بنائیے۔ یا اللہ ہمیں مخلوق کے لیے خیر کا باعث بنائیے۔ یا اللہ ہم جہاں پہ جائیں، یا اللہ ہمارے دوست جہاں پہ رہیں، یا اللہ رحمت کا باعث ہوں، دوسری مخلوقات کے لیے زحمت کا باعث نہ ہو۔ اے رب کریم ہم سب کو اپنے ان لوگوں میں شامل فرمائیے جن کو آپ خیر پھیلانے والے ہوتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے اندر سے شر کو اور شر کی قوتوں کو، یا اللہ شر انگیز چیزوں کو اپنے فضل سے ختم فرما دیجئے۔ اے رب کریم جیسے گوبر ہوتا ہے، یا اللہ گوبر سے بھی فصلوں کو فائدہ ملتا ہے۔ اے رب کریم ہم گوبر سے بھی گئے گزرے ہیں کہ ہمارے سے کسی کو بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ یا اللہ ہم پر اپنی رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اے میرے مالک ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ عافیت کا معاملہ فرما دیجئے، رحمت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے رب کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے یا اللہ ہمیں اپنے مقربین میں شامل فرما لیجئے۔ یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ ان کو ان دعاؤں میں حصہ عطا فرمائیے۔ اے رب کریم جن لوگوں نے ہم پر احسانات کیے، یا اللہ آپ ان کے اوپر احسان فرمائیے۔ یا اللہ سب کے بیوی بچوں کے، ماں باپ کی عزت آبرو کی، یا اللہ بہن بھائیوں کی جان و مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ اے رب کریم عافیت اور رحمت کا معاملہ فرما دیجئے۔ جو مانگا عطا فرما دیجئے، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، یا اللہ وہ بھی اپنے فضل سے عطا فرما دیجئے۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ جو خیریں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ان کی خیروں کو میں ہمیں بھی حصہ عطا فرما دیجئے۔ جن شرور سے پناہ مانگی ان شرور سے پناہ عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔